سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ دوستوں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ مشہور قول بھارت کے اس عظیم سلطان کا ہے جس کے نام سے انگریزی حکومت کانپ جاتی تھی۔ ان کی موت پر برٹش کمانڈر نے کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اس عظیم سلطان کو دنیا میزائل مین، ٹائگر آف میسور، فتح علی ٹیپو کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہی کے دن 10 نومبر 1750 میں ٹیپو سلطان پیدا ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان کو ان عظیم سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ٹیپو سلطان میسور سلطنت کے بہادر اور انصاف پسند حکمران تھے۔ آپ کا دور اسلامک گولڈن ایج کی یاد تازہ کراتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی رواداری، جدت اور بہادری اپنی مثال آپ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید سے خصوصی محبت تھی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے شہید ٹیپو سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں سرخ ہو گئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ٹیپو سلطان کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب و ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ٹیپو سلطان نے 48 سال کی عمر پائی اور 17 برس تک حکمرانی کی۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ہمت، جرأت اور شجاعت کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ ٹیپو سلطان کا حسن سلوک مسلمانوں اور برادران وطن کے ساتھ یکساں تھا۔ کسی کے ساتھ بھی انہوں نے امتیازی سلوک نہیں برتا۔ لوگوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے بہترین سڑکیں تعمیر کروائی، عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے بڑے بڑے پانی کے ڈیم بنائے، لوگوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے کئی فیکٹری لگائی گئی۔ ریاست میسور اور آس پاس کے علاقوں میں شراب، چرس اور دیگر منشیات پر سخت پابندی تھی تاکہ نوجوان میں کوئی نشے کی لت نہ ہو۔ میسور شہر کو خوبصورت شہر بنانے کے لیے انہوں نے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ ناظرین، آج کی دنیا میں دفاعی اعتبار سے میزائل کو بڑی اہمیت و فوقیت حاصل ہے۔ مغرب کو میزائل دینے والا وہ شخص ٹیپو سلطان ہی تھا۔ اس لیے ہندوستان کے عظیم سائنسدان و سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام نے اپنی بائیوگرافی ونگز آف فائر میں ٹیپو سلطان کی میزائل سازی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک بار میں ناسا کے ذریعے منعقد راکٹ سازی کا جائزہ لینے امریکہ پہنچا تو وہاں جس چیز نے مجھے متوجہ کیا وہ ایک قدیم پینٹنگ میں جنگی مناظر تھے۔ پس منظر میں کچھ راکٹ بھی چل رہے تھے، لیکن جس چیز نے مجھے حیرت زدہ کر دیا وہ اس پینٹنگ میں دکھائی دینے والی فوج ہی تھے، جو گورے نہیں بلکہ کالے چمڑے والے تھے۔ غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ ٹیپو سلطان کی فوج تھی جس نے 17ویں صدی کے اختتام میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے جنگ کیا تھا۔ اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رساں ادارے کے لیے ٹیپو سلطان اردو کا سب سے پہلا اخبار فوجی اخبار شروع کیا۔ 4 مئی 1799 کو انگریزوں نے میسور قلعے میں موجود 2 غدار میر صادق اور پنڈت کرشنا آچاریہ پورنیا کی مدد سے قلعے کا گھیراؤ کیا تھا، ورنہ اس سے قبل کئی بار ٹیپو سلطان انگریزوں کو شکست دے چکے تھے، مگر اپنے ہی غداروں نے دھوکے دیے جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب غداروں کے موضوع پر بات کی جاتی ہے تو یہ شعر پڑھا جاتا ہے، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ سچ تو یہ ہے کہ شیر میسور ٹیپو سلطان کے دور کی تاریخ جب بھی دہرائی جائے گی تو میر صادق اور پنڈت کرشنا آچاریہ پورنیا کا نام ضرور آئے گا۔ سلطان کے غدار وزیر اعظم میر صادق نے انگریزوں سے مل کر قلعے کے تمام دروازے کھول دیے۔ انگریزوں نے تمام مجاہدین کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ آخر میں ٹیپو سلطان اکیلے رہ گئے تھے، لہٰذا انگریزوں نے یہ موقع غنیمت جانا، انہوں نے چاروں طرف سے فائر کھول دیے۔ ایک گولی ٹیپو سلطان کے سینے پر جا لگی جس سے وہ زمین پر گر گئے۔ انگریز خوشی سے اچھل پڑے۔ ان کی شہادت پر ایک فرنگی سپاہی نے کہا، ٹیپو مر گیا ہے، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کی بہادری کا علم یہ تھا کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی تلوار ان کے ہاتھوں میں تھی اور انگریز جو ان کا دشمن تھا وہ بھی ان کی بہادری کا قائل تھا۔ اگر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چاہتے تو
वो शिकस्त को देखकर फरार हो सकते थे, ताहम इन्होंने अल्लाह की राह में जान दे दी। मुसलमानों की तारीख ऐसे बहादुरों से भरी हुई है कि इन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश किया। मशहूर जुमला शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये जुमला जो देखने में चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर वो हकीकत पोशीदा है जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह बन गई। इस जुमले का ये मफहूम है कि आज़ादी और खुददारी की सिर्फ एक दिन की जिंदगी बरसों गुलामी में पिसने और डर कर रहने से बेहतर है। सुल्तान फतेह अली टीपू शहीद का चेहरा रुआबदार था, जिस पर बादशाहों वाला वकार और जलाल था। वो एक बेमिसाल जर्नल थे। इनकी सिपाहियाना और जंगी सूझबूझ वाले सिपह सालार हिंदुस्तान में बहुत कम पैदा हुए हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में हुक्मरानी, वतन दोस्ती और जज्बे शहादत का जो नमूना पेश किया था, इसकी नज़र हिंदुस्तानी तारीख में नहीं मिल सकती। लेकिन इस अजीम सपूत की जयंती मनाने पर भी यहाँ की हुकूमत को एतराज़ है, इसलिए कि अंग्रेज़ों की गुलामी और जासूसी करने वालों की नस्ल आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है। मुल्क की आज़ादी में जिनका अहम रोल नहीं है, आज वो फ़िरका परस्त ताकतें बरसरे इक़्तिदार हैं। इन्हें यह कैसे बर्दाश्त होगा कि मुल्क के इस अजीम सपूत की जयंती मनाई जाए और नई नस्ल को शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और खिदमत का पता चले। तारीख गवाह है कि टीपू सुल्तान अपने दौर हुकूमत में मंदिरों की तामीर के लिए अत्या दिया था। इनके दरबार में कई अहदेदारान थे जिनका ताल्लुक हिंदू मजहब से था। दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है कि टीपू सुल्तान एक कट्टर पसंद इंसान थे, बल्कि वो एक सेकुलरिज्म के अजीम मिसाल थे, जिनकी मिसाल रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल मिल्ली डाइजेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्त अहबाब को इस वीडियो को शेयर करें। आज टीपू जयंती है, इस मौके पर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।